جمعرات 9 جنوری کی شب کو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ سویڈن کی حکومت نے نیشنلٹی کے حوالے سے جو تازہ ترین بیان جاری کیا ہے۔ سویڈن کے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں انہوں نے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی ہے اور جس کو سویڈش حکومت کے جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہے، وہ تمام تر تفصیلات کیا ہیں اور نیشنلٹی کے حوالے سے حکومت کیا سوچ رہی ہے، یہ آپ سب جان سکیں گے۔ لیکن اس سے قبل چند دوسری خبریں ہیں، پہلے ہم ان پہ بات کرتے ہیں۔ دارالحکومت اسٹاک ہوم کی ایک نواحی کمیون میونسپلٹی بہت شرکا ہے، اس کے علاقے آلبی نوشبوری میں، وہاں پہ ایک بڑا شاپنگ سٹور مکسی میں منگل کی شب وہاں پہ جو کام کرنے والی ایک ملازمہ 60 سالہ خاتون پہ ایک 26 سالہ نوجوان نے قاتلانہ حملہ کیا اور وہ شدید زخمی ہوئیں۔ ان کو ہیلی کاپٹر سے ہسپتال شفٹ کیا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا کر جو ہے وہ چل بسیں۔ اس قاتل کو وہاں پہ سیکیورٹی کے لوگوں نے پکڑا اور اس کے بعد اس کو آج جمعرات کو عدالت میں پیش کیا گیا، جس پہ اس نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ مقتولہ اور قاتل کے درمیان کسی قسم کے کسی تنازع کی کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی، بلکہ قاتل کا جو وکیل ہے، ڈیفنس لائر، اس نے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور جس کی وجہ سے اس نے یہ قاتلانہ حملہ کیا۔ بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے یہاں اسٹاک ہوم میں۔ اس کے بعد اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کا جو دوسرا بڑا شہر ہے گوتھنبرگ، وہاں پہ ایک کلینک ہے جس میں بچوں کے ختنے کیے جاتے تھے، لیکن یہاں پہ جو ادارہ ہے EVO جو کہ انسپیکشن کرتا ہے ہسپتالوں کی یا ہیلتھ کلینکس کی، تو انہوں نے جب اس کلینک کا دورہ کیا تو اس میں ان کو بہت سی ریزرویشنز جو ہے وہ نظر آئیں، یعنی وہاں پہ صفائی نہیں تھی، کمرے گندے تھے، وہاں پہ پرانی ادویات تھی اور بہت سے غیر مجاز لوگ یعنی ان ایتھورائزڈ لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس ختنہ کرنے والے کلینک کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہاں جو اس کا عملہ تھا انہوں نے اب اس پہ اپیل کیا آگے عدالت میں کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ سویڈن کے انتخابات کو تقریباً 2.25 سال رہ گئے ہیں اور سویڈش نیشنل ریڈیو نے جو ایک سروے کیا اس کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں ان کے مطابق جو اینٹی امیگرنٹ پارٹی ہے سویڈش ڈیموکریٹس SD، اس کی مقبولیت جو حکمران اتحاد ہے ان میں سب سے زیادہ ہو گئی ہے اور پچھلے انتخابات کی نسبت SD نے 2.3% گین کیا ہے اور اس وقت وہ 21.6% پہ آپ گراف میں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ جو حکمران جماعت ہے یعنی جس کے وزیر اعظم اس وقت سویڈن کو لیڈ کر رہے ہیں اولف کرسٹنسن، ان کی جماعت جو ہے وہ 2.1% نیچے گئی ہے۔ تو بیسیکلی ایسے ہی فیل ہوتا ہے کہ مدرات کے ووٹ جو ہے وہ SD کی طرف گئے ہیں اور یہ مدرات 18.6% پہ ہے، لیکن ان کی جو باقی دو اتحادی جماعتیں ہیں لبرل پارٹی اور کرسچن ڈیموکریٹ پارٹی، یہ 3.4 3.2 پہ ہے، تو یہ بالکل ایسے ہے کہ شاید یہ پارلیمنٹ سے باہر ہو جائیں اگر انتخابات ہوں، لیکن ابھی 2.25 سال باقی ہیں۔ دوسری جانب سب سے بڑی جماعت بدستور جو ہے وہ سوشل ڈیموکریٹس ہے 33.8%، اور اگر دونوں بلاکس کا جائزہ لیا جائے ریڈ گرین، جس میں اگر آپ سینٹر کو بھی شامل کر لیں تو ان کی پھر بنتی ہے تعداد 51.9%، یعنی یہ حکومت میں آ سکتے ہیں، جبکہ اس وقت جو حکومت ہے ان 4 جماعتوں کی ان کے ووٹ بنتے ہیں 46.8%۔ تو یہ ابھی ہے کا ہے 2.25 سال میں کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں۔ اور اگر لیڈرز کی پاپولیرٹی دیکھی جائے، اگرچہ یہاں پہ نظریاتی ووٹ ہوتا ہے لیکن لیڈرز کی شخصیت بہت رول پلے کرتے ہیں، اور اس وقت بھی جو قائد حزب اختلاف ہے سابق وزیر اعظم سوشل ڈیموکریٹ کی سربراہ مگدلینا آندرسن، وہ مقبولیت میں موجودہ جو وزیر اعظم ہیں اور SD کے سروے ان سے کہیں آگے ہیں۔ تو یہ گراف میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مگدلینا آندرسن کی مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد سویڈن کی نیشنلٹی کے حوالے سے جو جسٹس ڈپارٹمنٹ نے آج اپڈیٹس اپنی ویب سائٹ پہ دیے ہیں، جس کو سویڈش اخبارات اور ریڈیو نے بھی اپنا موضوع بنایا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے قبل 8 دن قبل میں نے ایک ولاگ بنایا تھا کہ ایک پاکستانی خاتون جن کے 3 بچے ہیں اور وہ خاتون 6 ماہ سے جو ہے وہ حراست میں تھی اور ان بچوں کو اور اس خاتون کو سویڈن سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ ان کو فیصلہ دے دیا گیا تھا کہ ان کو سویڈن سے جو ہے وہ چلے جانا چاہیے اور وہ خاتون حراست میں تھی۔
آج ان خاتون کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا ہے. ابھی تفصیلی فیصلہ مجھ تک نہیں پہنچا، لیکن یہ بڑی خوش آئند خبر ہے، اور اس موضوع پہ میں نے پہلے بھی ولاگز بنائے تھے اور آپ لوگ اس کیس سے آگاہ ہوں گے. بہرحال ان کی رہائی جو ہے ان کی فیملی کے لیے، ان بچوں کے لیے بہت ہی جو خوش آئند ہے. اب نیشنلٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج 9 جنوری جمعرات کو سویڈن کے جو مائیگریشن کے وزیر ہیں یون فشل، اور ان کے ساتھ ان کے جو اتحادی جماعتوں کے جو امیگریشن کے حوالے سے ترجمان ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد یہ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے اس ساری تفصیلات کو اپنی اس آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی لگایا ہے، جس کے مطابق حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ سویڈن کی نیشنلٹی کے حوالے سے لوگوں کی سکریننگ جو ہے وہ بڑی خاص کی جائے، چیکنگ کی جائے، اور جو لوگ سویڈن کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں، اگر وہ سویڈن کی سلامتی کے حوالے سے کسی قسم کا بھی حکومت کو شک ہو تو ان کو نیشنلٹی نہ دی جائے. اور اس سلسلے میں اب حکومت جو ہے وہ پولیس اور سیپو کو جو خفیہ ایجنسی اس کو مزید اختیارات دینا چاہتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کرنا چاہ رہی ہے کہ نیشنلٹی کے لیے انٹرویو بھی ہو اور لوگوں کو بلا کے ان کے جو شناخت کی تصدیق بھی کی جائے، ان کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو چیک کیا جائے. تو اس سے پہلے جو ہے وہ نیشنلٹی کے لیے سویڈن میں انٹرویو نہیں ہوتا، تو یہ ایک نئی چیز وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد پولیس اور سیکورٹی فورسز کو آپس میں کوآرڈینیشن کے لیے، تعاون کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے گی. اب اس فیصلے کے حوالے سے جو حکمران جماعت ہے اور باقی ان کی جو اتحادی جماعتیں ان سب نے کہا ہے کہ سویڈن کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگ سویڈن کے شہری بنے جو واقعی کسی قسم کی بھی اس سوسائٹی کے لیے، ملک کے لیے خطرے کا باعث نہ ہو، یا جن کا کسی بھی جو ہے وہ منفی سرگرمیوں سے تعلق نہ نظر آئے. اب اس فیصلے سے یہ ہوگا کہ ظاہر فیصلے میں وقت لگے گا. یہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لیے طویل انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن سویڈن کی سیکورٹی پر کسی قسم کا بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. دوسرا، حکومت نے جو نیشنلٹی کے حوالے سے کمیٹی بٹھا رکھی ہے وہ 15 جنوری کو اپنی سفارشات پیش کرے گی، اور توقع یہ ہے کہ ان سفارشات میں وہ 5 سال کی بجائے 8 سال کی شرط کر دیں گے. اس کے علاوہ جو سویڈش زبان کا ٹیسٹ اور سویڈن کی سوسائٹی کے حوالے سے جو معلوماتی ٹیسٹ ہے یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اس وقت 90,000 لوگ جو ہیں وہ سویڈن کی نیشنلٹی کے انتظار میں ہیں، اور 2024 کے جو پہلے 11 مہینے ہیں نومبر تک، اس میں 60,000 لوگوں کو نیشنلٹی دی گئی ہے. اب جو نئی سفارشات آئیں گی ان سے واضح ہو سکے گا کہ قانون نئی درخواستوں پہ لاگو ہوگا، یا جو 90,000 اپلیکیشن اس وقت پینڈنگ پڑی ہیں کیا وہ بھی اس کی زد میں آئیں گے. تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کو ان ولاگ کی صورت میں باقاعدگی سے ریگولرلی اور فوری طور پہ جو ہے وہ ملتے ہیں، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بڑی ایتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائیں. اس حوالے سے آپ لوگوں کی مجھے رائے کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے. آپ بتائیے گا کہ آپ ان ولاگس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اپنی پسند کا اظہار بھی کیجیے، اور اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اپنے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں.